دنیا بھر میں کچھ بھی ہو، لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ایک چیز ہو گئی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اور لڑکی والے ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے رشتے کے لیے۔ پہلے نخرے ہوتے تھے کہ لڑکے والوں کی ایسی لڑکی ہوئی ہوں، وہ اتنا جہیز دے دو، سب جھالن اور رسمیں چل رہی ہیں، اور اب بھی بہت سے علاقوں میں ہیں۔ لیکن اب پڑھے لکھے اور بڑے شہروں میں رہنے والے ان کو زیادہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ وہاں لڑکیاں ان کے والدین پتہ نہیں کیا ڈیمانڈ ہے، والدین سے زیادہ اماں ہیں، مدرس، کہ کیا ایون رشتے والے بتاتے ہیں، جو رشتے والیاں بتاتی ہیں کہ بھائی بیوی آپ کو اپنا گھر بسانا ہے تو ٹالرنس کے ساتھ اور ایکول بیلنس کے ساتھ، آپ پہلے ایکوالٹی کی بات کرتے تھے مین اور ویمن کی، اچانک آپ جو ہے سپیورٹی کی بات کرنے لگے ویمن کی۔ یہ جو خواتین حقوق والی تنظیمیں ان لوگ کچھ زیادہ ہی اس کو اوپر لے گئی اور گھروں کو تباہ کر رہی ہیں۔ گھر بنا رہی نہیں، پہلے گھر بنتے تھے اور گزر جاتا تھا وقت اوپر نیچے کر کے، خاندان چلتے رہتے تھے، جڑے رہتے تھے۔ اب جو ہے لڑکیوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، 24-25 سال کا لڑکا چاہیے اور ویل سیٹلڈ، اور ہر شاپنگ کرائے، برانڈیڈ کام چیزیں دلائے، یہ کرے وہ کرے، بس ان کی خواہشیں پوری کرے، اس لیے کہ مرد کا کام ہی ہے کہ وہ کمائے، محنت کرے، اور جو بیوی ہے وہ شاپنگیں کرے اور مزے کرے، مہارانی بن کے رہے۔ کس نے بتایا؟ اسلام میں ہرگز نہیں ایسا، بلکہ مرد کو تو مجازی خدا کہا گیا ہے کہ اگر سجدہ ہوتا جائز اللہ کے سوا کسی کو، تو مردوں کو، ان عورتوں کا آتا ہے اپنے مردوں یعنی اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ کہاں گیا وہ کانسیپٹ؟ آپ نے تو اسلام کی ہی بات کی، چھت دھجیاں بگڑ دیں، اور اگر آپ اس کے خلاف بولیں گے آپ کا تو خیریت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پھر اللہ کے خلاف بول رہے ہیں، اللہ رسول کے خلاف بول رہے ہیں، تو پھر ایمان بھی گیا۔ بہت خطرناک بات ہے۔ تو کیا فالو کریں؟ کیا اپنی ماؤں کو نہیں دیکھتی کہ وہ انہوں نے کیسے اپنے شوہر کے ساتھ نبھایا، اور اگر نہیں نبھایا تھا ان کو تو آپ چاہتی ہیں وہ بھی زہر والوں زندگی آپ بھی گزاریں؟ بھائی کمپرومائز کر آیا ہے، اور حرام حلال کی تمیز، حرام حلال کی بھی ختم ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، جیسے آئے تیسے آئے، حرام آئے حلال آئے۔ یہ تو آپ جب حرام کمائیں گی، کھائیں گی، اور شوہر سے حرام چاہیں گی اور خالی ڈیمانڈ کریں گی، تو آپ کی اولاد کو بھی کھلائیں گی، اولاد کے پیٹ میں آگ ڈال رہی ہیں۔ حرام کھلائیں گے تو اولاد بھی حرام کام کرتے اٹھے گی، اور پھر وہ نافرمان، نالائق، ناہنجار اور عذاب بن جائے گی آپ کے لیے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس وقت اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، فائدہ کیا ہو پھر سے رونے کا؟ وہ اوقات میں آئیں، تمیز سے رہیں، شادی ہوتی ہے، ایک بندھن ہوتا ہے، کمپرومائز بھی ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے جو آدم حوا علیہ السلام کے درمیان ہوا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے پہلا رشتہ قائم کیا، اس کو، اس کی حرمت خراب نہ کریں، نہ امائیں، کہ لگتا ہے ثابت کرنا چاہ رہی ہیں، وہی عورتیں تو ہیں سمجھدار ہیں، اس کی بات سمجھا رہی ہیں، اور وہ عورتیں باقی جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، خواتین لڑکیاں جو بھی ہیں، وہ ثابت یہ کرنا چاہیں کہ عورتیں ہوتی ہیں ناقص العقل ہیں۔ کیا یہ آپ ثابت کرنا چاہیں گی؟ یا آپ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ آپ کی عقل میں کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو صرف عیاشیاں، شاپنگ اور پیسہ چاہیے؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی عورتوں نے آ کے بولا کہ مرد کا کام ہی ہے محنت کرے کمائے، اور ہمارا کام ہے عیاشی کرنا۔ لعنت ہونی چاہیے ایسے لوگوں میں، یہ عورتیں، یہ لڑکیاں، یہ تو اللہ رسول اور فرشتوں کی لعنت آتی ہے ایسی خواتین پر جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں شوہروں کے بارے میں۔ اپنے باپ سے بولو نا، جا بجان کما کے لائیے خوب، اور میں جو ہوں عیاشی کروں گی۔ دو چپن مار کے باپ جو ہے نا بٹھا دے کمرے بند کر کے، اوقات میں بیٹھے ہو بچہ۔ بیٹیوں نے مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہیں نخرے اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تم لڑکے سے بھی زیادہ بدتمیزی ہو، بدماشی کرنے لگو، اور والد سے بدتمیزی سے بات کرو، کوئی ادب تہذیب رہی نہیں گئی، منہ پھٹ کھل کے مانگنے لگیں طلاقیں، طلاق دے دو، چھوڑ دو ہمیں۔ ایک وقت اس لفظ کو نام نہیں لیتے تھے، اتنا برا سمجھا جاتا تھا، نہ خاندان کی عزت کا خیال، نہ اپنی عزت کا خیال، صرف یہ برانڈز اور دنیا کی چمک دمک اسی میں لگے۔ تو آپ میں اور کافروں میں فرق کیا رہ گیا؟ پھر جنت کی طلب کہاں سے آئے گی؟ پھر عبادت میں شوق کیسے ہوگا؟ پھر تو توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اور بس پھر دنیا میں جانور والی زندگی گزار کے مر جاؤ۔ رشتے نہیں ہو رہے، رشتے نہیں ہو رہے، نخرے ہزار ہیں۔